تو دوستو یہ سیریز چل رہی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے۔ تو اس سیریز کا ہم نے پارٹ 1 تو دیکھ لیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں پارٹ 2 میں آگے کیا ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ حق ہے، اللہ کی قسم میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سوچتے ہو تو آؤ اور مجھے روک کر دکھا۔ اس عزم اور سختی کے سامنے مشرکین کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ابو جہل نے اپنے آدمیوں سے کہا، عمارہ کے باپ کو چھوڑ دو۔ جو اس نے کیا اور کہا، میں اس کا مستحق تھا، میں نے اس کے بھتیجے کے بارے میں بری باتیں کی۔ یہ اس نے اس لیے کہا تاکہ حضرت حمزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر سکے اور اپنی طرف کر سکے۔ حضرت حمزہ جنگ سے واپس آنے والے فتح سپاہی کی طرح چلے گئے، لیکن راستے میں شیطان نے ان کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کی۔ تم قریش کے سردار اب اس شخص کے پیچھے چلے جس نے اپنے باپ دادا کے راستے سے منہ پھیر لیا۔ تم نے وہ دین چھوڑ دیا جس پر تمہارے باپ دادا زندہ رہے اور مرے۔ کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ اس تردد کو دور کرنے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ گئے اور اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ راستہ جو میں نے اختیار کیا حق ہے تو میرے دل کو مضبوط کر اور شک کو دور کر، ورنہ مجھے وہ راستہ اور روشنی دکھا جو مجھے ہدایت دے۔ اس رات وہ سو گئے۔ صبح اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلے گئے۔ جب پہنچے تو سب کچھ بتایا جو ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، نصیحت کی اور اسلام سکھایا، جہنم کے عذاب اور جنت کی نعمتیں بتائی۔ یہ مبارک باتیں سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل روشنی سے بھر گیا۔ شیطان کے وسوسوں کا خاتمہ ہو گیا۔ خوشی اور جوش سے انہوں نے ایمان کا اعلان کیا۔ اے میرے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہو۔ اب مجھے اپنا دین تفصیل سے سکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام اصول بتائے اور ان کی ہمت افزائی کی۔ ان کے چچا کے اسلام قبول کرنے سے نبی کو بہت خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو مضبوطی ملی۔ مشرکین اب مسلمانوں کو پہلے کی طرح عذاب نہیں دے سکتے تھے اور کچھ عذاب چھوڑ دینے پر مجبور ہوئے۔ مشرکین کا ایک قلعہ گر گیا اور مسلمانوں میں ایک بہادر جنگجو شامل ہو گیا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ابن عباس کی روایت کے مطابق سورہ الانعام کی 122ویں آیت حضرت حمزہ کے بارے میں اتری۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے روشنی دی جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور کبھی نہیں نکل سکتا؟ اس طرح کفار کے عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں زندہ کیا گیا شخص حضرت حمزہ ہے اور اندھیروں میں پھنسا ہوا ابو جہل ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت کم تھی۔ ایسی عظیم جنگجو کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو مضبوط سہارا ملا، پر بہت سے علماء اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حمزہ کو اپنے چچا ہونے یا سردار ہونے کی پرواہ نہیں رہی۔ اس وقت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ایک مخلص جنگجو بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان گروپس میں مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ شیر شکاری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف رخ کیا۔ اپنی بیوی سلمہ اور بیٹی امامہ کو مکہ میں چھوڑ کر انہوں نے اپنا وطن، فیملی اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، کیونکہ سچے ایمان کا تقاضا یہی تھا۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت قائم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کی معیشت کمزور کرنے کے لیے قدم اٹھایا، جو مدینہ میں مسلمانوں کو پریشان کرتے، عمرہ کرنے سے روکتے اور منافقین کو ان کے خلاف ابھارتے۔ مشرکین شام کی تجارت سے امیر اور مضبوط ہو رہے تھے۔ ہجرت کے 7 مہینے بعد رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو 30 مہاجرین کے ساتھ سمندر احمر کے قریب ایک علاقے میں بھیجا۔ شام سے مکہ آنے والا قافلہ 300 سواروں کے ساتھ بکرا علاقے میں پہنچا۔ ان میں مشہور دشمن ابو جہل بھی تھا۔ جب دونوں طرفیں لڑائی کے لیے صف بستہ ہوئی تو مجدو بن عمر جو دونوں کا متعلق تھا بیچ میں آیا اور لڑائی روک دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن پسند حل کو پسند کیا اور مجدو بن عمر کے قاصدوں کو کپڑے دے کر انعام دیا۔ اور پھر احد کی جنگ کے سب سے شدید اور ڈراونے لمحے شروع ہوئے۔ جب مسلمان بھاگے اور پیچھے ہٹے تو کچھ جنگجوؤں میں سے ایک حضرت حمزہ تھے جو کھڑے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین میں اکیلے رہ گئے۔ مشرکین حضرت حمزہ کے قریب آنے سے ڈرتے تھے۔ وہ بنا ڈرے ہر دشمن کو کاٹ دیتے تھے۔ جب تیر اندازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور عینین پہاڑی کا مورچہ چھوڑ دیا
मुसलमानों का बुरा नुकसान हुआ। इस पर अफसोस करते हुए हजरत हमजा ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ जो मुसलमानों पर गुजरा और माफी मांगता हूँ। मुसलमान फौज की शिकस्त मुशरिकीन के लिए फतह का लम्हा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी फिक्र हजरत हमजा थे। उन्होंने पहली जंगों में उनकी बहादुरी नहीं भूली थी। बद्र की जंग में उन्होंने 2 तलवारें लेकर दुश्मन को काटा जैसे खेती काटने वाले होते हैं। मुशरिकीन ने उनको खत्म करने का प्लान बनाया हुआ था। हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए मुशरिकीन ने एक माहिर हबशी गुलाम वशा को चुना। वो नेज़े फेंकने में माहिर था, कभी निशाना नहीं चूकता था। उसके मालिक ने वादा किया कि अगर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल किया तो आजाद कर देगा। अबू सुफियान की बीवी हिंद, जिसका बाप बद्र में कत्ल हुआ था, बदले की आग में वशाह पर दबाव डाला, अगर हजरत हमजा को कत्ल किया तो बड़ा इनाम देंगी। उहुद के मैदान में हजरत हमजा तूफान की तरह लड़े, हर मुकाबिल को काट देते। वशाह जंग शुरू से उन पर नजर रखे हुए था। हजरत हमजा ने बुलंद आवाज से कहा, कोई मुशरिक है जो मुझसे मुकाबला करे। एक मुशरिक आगे आया, लेकिन एक ही वार में गिर गया। उस वक्त वाशा ने उनके जिराह में छोटा सा सुराख देखा, पत्थर के पीछे छुपकर नेजा फेंका। वो हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म में जाकर घुस गया। ये अजीम जंगजू गिर गए और कभी नहीं उठे। ये एक वार उनको फानी दुनिया से हमेशा के लिए ले गया। हिंद के हुक्म पर वाशा ने इस अजीम मुसलमान हीरो के जिस्म को बर्बाद किया, सीना चीरा और दिल निकाल लिया। उहुद के तूफान के बाद जंग